اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما۔ بنیادی دینی تعلیمات کا 8واں دن، حفظ قرآن و ترجمہ قرآن۔ سورۃ الکوثر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ ترجمہ۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ بے شک ہم نے آپ کو کوثر یعنی نہر کوثر عطا کی، پس اپنے رب کے لیے نماز ادا کرو اور قربانی کرو، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہوگا۔ تفسیر۔ مکہ معظمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کا انتقال ہوا۔ کافر یہ کہنے لگے کہ اب ان کا کوئی بیٹا نہیں رہا، ان کی نسل نہیں چلے گی، آپ گمنام ہو جائیں گے۔ لیکن جو اعتراض کرنے والے کافر تھے وہی بے نام و نشان ہو گئے۔ جنت کی ایک بڑی نہر کا نام کوثر ہے۔ یہ نہر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی گئی ہے۔ حشر کے دن جو کوئی اس نہر سے ایک بار پانی پیے گا پھر کبھی اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ حشر کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود ہوں گے، امت کے لوگ درجہ بدرجہ وہاں پہنچیں گے اور حوض کوثر کا جام پئیں گے۔ نمبر 2، عقائد۔ بعض بنیادی عقائد کی وضاحت۔ نمبر 1، تمام امتوں میں امت محمدیہ سب سے افضل ہے اور امت محمدیہ میں سب سے افضل صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ہیں، پھر تابعین اعظام، پھر بعد میں آنے والے مسلمان ہیں۔ صحابہ اکرام میں سب سے افضل حضرت ابو بکر، پھر حضرت عمر، پھر حضرت عثمان، پھر حضرت علی، ان کے بعد حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، حضرت سعد ابن ابی وقاص، حضرت سعید ابن زید، حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں۔ یہ 10 صحابہ عشرہ مبشرہ کہلاتے ہیں، جن کا نام لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی وقت میں جنت کی بشارت دی تھی۔ ان کے علاوہ بہت سے صحابہ کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے۔ نمبر 2، بندوں کو اللہ تعالیٰ نے سمجھ اور ارادہ دیا ہے جس سے وہ گناہ اور ثواب کے کام اپنے اختیار سے کرتے ہیں۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ نے بندوں کو ایسے کام کا حکم نہیں دیا ہے جو بندوں سے نہ ہو سکے۔ نمبر 4، کوئی چیز خدا کے ذمے ضروری نہیں، وہ جو کچھ مہربانی کرے اس کا فضل ہے۔ نمبر 3، دعائیں، سو کر اٹھنے کے بعد پڑھنے کی دعا۔ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ ترجمہ۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں موت کے بعد زندگی دی اور اسی کی طرف اٹھ کر جانا ہے۔ نمبر 4، فقہ، استنجا کے احکام۔ پیشاب اور پاخانے کے بعد پیشاب اور پاخانے کی جگہ پر موجود باقی ماندہ نجاست کو زائل کیا جائے یہاں تک کہ اس کا غالب گمان ہو جائے کہ کوئی چیز باقی نہیں ہے۔ استنجا یہ ہے کہ قضائے حاجت سے فراغت کے بعد پانی یا پتھر سے پیشاب و پاخانے کی جگہ کو پاک و صاف کیا جائے۔ اگر پانی کی جگہ پتھر استعمال کر رہا ہو تو 3 پتھروں سے استنجا کرنا مستحب ہے۔ جب پتھر سے نجاست صاف کرے تو پہلے اپنا ہاتھ دھوئے، پھر پانی سے نجاست کی جگہ کو اچھی طرح دھوئے۔
جب استنجا سے فارغ ہو جائے تو اگر ممکن ہو اور سہولت ہو تو اپنا ہاتھ دھوئے اور ہاتھ کو مٹی سے رگڑے یا صابن سے صاف کرے، یہاں تک کہ ہاتھ کی بدبو بھی ختم ہو جائے۔ نمبر 5، سیرت، غزوات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک نظر۔ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سالہ مدنی زندگی میں کل 27 غزوات پیش آئے، جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس شریک رہے۔ اس کے علاوہ چھوٹی موٹی جنگوں کی تعداد 60 بتائی جاتی ہے، جن میں کچھ جنگوں میں لڑائی کی نوبت بھی نہیں آئی۔ ان تمام غزوات میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے بھیجے گئے تھے، جتنا خون بہایا گیا جنگوں کی پوری تاریخ میں ہمیں اس سے کم مقدار نظر نہیں آتی۔ ان تمام غزوات میں فریقین کے مقتولین کی تعداد 1018 سے زیادہ نہیں، اور دشمنوں کے قیدیوں کی کل تعداد 6564 بتائی جاتی ہے، جن میں سے 6348 قیدی صرف غزوہ حنین کے بعد بغیر کسی شرط کے رہا کر دیے گئے۔ 70 قیدیوں کو بدر میں فدیہ لے کر رہا کر دیا گیا۔ صرف ایک قیدی کو قصاص کے طور پر قتل کیا گیا۔ اس کے نتیجے میں جزیرۃ العرب کے اطراف میں اس قدر امن و اطمینان کی فضا قائم ہو گئی کہ ایک مسافر خاتون حیرہ یعنی یمن سے چلتی اور کعبہ کا طواف کر کے واپس جاتی اور اللہ کے سوا اس کو کسی کا ڈر نہ ہوتا۔ ایک عورت اپنے گھر سے اپنے اونٹ پر چلتی اور بیت اللہ کی زیارت کرتی اور اس کو کسی کا خوف نہ ہوتا، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے پورے جزیرۃ العرب میں قتل و غارت گری، انتقامی کارروائیوں، خانہ جنگیوں اور معرکہ آرائیوں کا سلسلہ قائم تھا۔ 10 سال کی مختصر مدت میں جزیرۃ العرب کا 10 لاکھ مربع میل حصہ اسلام کے زیر اقتدار آ گیا۔ اس کے مقابلے میں عہد نبوی کی ان جنگوں کے جانی و مالی نقصان کا موازنہ 1919 عیسوی اور 1938 عیسوی میں پیش آنے والی 2 عالمی جنگوں سے کیا جائے تو اس فرق کا صحیح اندازہ ہو سکتا ہے۔ انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا کے فاضل اور محقق مقالہ نگار کی تحقیق سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلی عالمی جنگ یعنی فرسٹ ورلڈ وار کے مقتولین کی تعداد 64 لاکھ اور دوسری عالمی جنگ یعنی سیکنڈ ورلڈ وار کے مقتولین کی تعداد 3.5 کروڑ اور 6 کروڑ کے درمیان تھی، اور ان دونوں جنگوں نے انسانیت کی کوئی خدمت انجام نہیں دی اور انسانی سوسائٹی کو ان سے کسی درجے کا بھی فائدہ نہیں پہنچا۔ نمبر 6، درس حدیث، نفاق کی علامتیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، منافق کی 3 نشانیاں ہیں: جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ جس طرح ایمان اور کفر کی مختلف قسمیں اور صورتیں ہیں، اسی طرح نفاق کی بھی 2 قسمیں ہیں۔ ایک اعتقادی نفاق یعنی ظاہراً اللہ کی توحید و رسالت وغیرہ کے اعتقاد کا دعویٰ کرتے ہوئے دل سے اس کا انکار کرنا۔ یہی وہ نفاق ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا۔ اسی نفاق کو قرآن مجید نے کفر بھی کہا ہے، اور اسی نفاق کے بارے میں یہ وعید آئی ہے کہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ دوسرا عملی نفاق ہے، جو ہر قسم کے ظاہر و باطن اور گفتار و کردار کے تضاد پر محیط ہے، چاہے یہ چیز مومن افراد میں پائی جائے۔ اسی نفاق کی طرف حدیث میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ 3 صفات ایسی ہیں کہ جس شخص میں پائی جائیں وہ منافق ہے، چاہے وہ روزہ رکھے، نماز پڑھے اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھے،
جب امانت رکھی جائے تو وہ خیانت کرے، بات کرے تو جھوٹ بولے اور وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص میں 4 باتیں ہوں گی وہ منافق ہوگا، یا جس شخص میں ان چاروں میں سے کوئی خصلت ہوگی تو اس میں نفاق کی خصلت ہوگی، یہاں تک کہ وہ اسے چھوڑ دے۔ جب وہ گفتگو کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو اس کے خلاف کرے، اور جب معاہدہ کرے تو بے وفائی کرے، اور جب جھگڑا کرے تو بدزبانی کرے۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو متنبہ فرمایا کہ ان علامات میں سے اپنے اندر کوئی علامت پیدا نہ ہونے دے، ورنہ آخرت میں آگ کا عذاب بھگتنا ہوگا۔ نمبر 7، حفظ حدیث۔ حجبت النار بالشہوات وحجبت الجنت بالمکارہ۔ ترجمہ: جہنم خواہشات سے گھیر دی گئی ہے اور جنت ناپسندیدہ چیزوں سے گھیر دی گئی ہے۔ نمبر 8، عملی سنت۔ اشراق کی نماز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صبح ہی سے تمہارے جسم کے ہر جوڑ کے ذمے ایک صدقہ ثابت ہو جاتا ہے، پس ایک دفعہ سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، ایک مرتبہ الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، اور ایک مرتبہ اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے۔ نیکی کا حکم دینا بھی صدقہ ہے اور برائی سے روکنا بھی صدقہ ہے، اور اشراق یا چاشت کے وقت 2 رکعت نماز پڑھنا جسم کے ہر جوڑ کی طرف سے صدقے کے لیے کافی ہے۔ نمبر 9، اذکار نماز۔ اذان کے بعد کی دعا۔ درود شریف پڑھ کر یہ دعا پڑھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اذان کے بعد اس دعا کو پڑھے اس کے لیے قیامت کے دن میری سفارش یعنی شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد۔ ترجمہ: اے اللہ، اس کامل دعوت کے رب اور قائم ہونے والی نماز کے رب، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ عطا فرما اور ان کو فضیلت عطا فرما اور ان کو مقام محمود پر پہنچا جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، بے شک تو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ فضیلت: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اذان کے بعد اس دعا کو پڑھے گا اس کے لیے قیامت کے دن میری شفاعت واجب ہوگی۔ نمبر 10، اخلاقیات۔ چھینک 1000 رحمت ہے۔ عابد حسب معمول رات کو کھانا کھا کر بستر پر لیٹ گیا۔ اس کی عادت کے مطابق 10-15 منٹ میں اس کو نیند آ جانی چاہیے تھی، لیکن خلاف معمول آج وہ بستر پر مسلسل کروٹیں بدل رہا تھا۔ نیند کے غلبے کے باوجود نیند نہیں آ رہی تھی اور اس کو اپنی طبیعت میں گرانی محسوس ہو رہی تھی۔ سر بوجھل تھا اور ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے دماغ میں کوئی چیز اٹک گئی ہے۔ اس سے اس کو سانس لینے میں بھی دشواری محسوس ہو رہی تھی۔ کسی طرح بستر پر کروٹیں بدل کر اس نے رات گزاری اور صبح ہوتے ہی اس نے اپنے ڈاکٹر کے پاس جا کر رات بھر کی اپنی کیفیت بیان کی۔ ڈاکٹر نے پوری تفصیل سننے کے بعد اس کی جانچ کی۔ اس کو اس نتیجے پر پہنچنے میں دیر نہیں لگی کہ دراصل عابد کے سر میں ناک کے باسے کے اوپر کوئی چیز اٹک گئی ہے، جس سے اس کو ان سب تکلیف دہ مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ جو دوا میں آپ کو دے رہا ہوں اس سے آپ کی ناک بہنے لگے گی اور کثرت سے آپ کو چھینکیں آئیں گی۔
آپ نہ گھبرائیں، یہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ دماغ سے ناک تک جو نالی ہے وہ صاف ہو جائے اور اس میں موجود رکاوٹ باہر نکل جائے تاکہ آپ معمول کے مطابق سانس لے سکیں۔ گھر جا کر عابد نے دوا لی اور ناشتہ کھا کر بستر پر لیٹ گیا۔ کچھ ہی دیر میں زور سے اس کو چھینک آئی اور جمی ہوئی سردی کا کچھ حصہ جو گرد و غبار کی آمیزش سے گہرا رنگ لیے ہوئے تھا باہر آ گیا، اور طبیعت میں اچانک نشاط و راحت کا اس کو احساس ہوا، جس کے بعد بے ساختہ عابد کی زبان سے نکلا، اے اللہ، اس چھینک پر تیرا ہی شکر ہے کہ اس نے میری بیماری و مصیبت کو زائل کر دیا، ورنہ اگر یہ نہ آتی تو تکلیف کا تسلسل برقرار رہتا۔ پھر اس کو اچانک خیال آیا کہ اللہ کے رسول نے ہر چھینکنے والے کو الحمدللہ کہنے کی اسی لیے تعلیم دی تھی کہ ہر چھینک سے سر، دماغ اور ناک وغیرہ میں موجود گندگیوں اور آلودگیوں کا ازالہ ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہر چھینکنے والا چھینک کی اس نعمت پر الحمدللہ کہے، سننے والا اس کو رحمت کی دعا دے اور یرحمک اللہ کہے، اس کے جواب میں وہ بھی اس کو ہدایت کی دعا دے اور یہدیکم اللہ ویصلح بالکم کہے۔ ہمیں روز متعدد بار چھینک آتی ہے اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس سے سر، دماغ اور ناک کی کتنی غلاظتیں اور گندگیاں باہر آتی ہیں اور ہمارے لیے راحت کا سبب بنتی ہیں۔ اگر خدا نخواستہ ان چھینکوں کا فطری و قدرتی سلسلہ بند ہو جائے تو ہم کتنی بیماریوں اور آزمائشوں سے دوچار ہو جائیں، اس کا اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے۔ در حقیقت چھینک اللہ کی بڑی رحمت ہے اور اس پر ہمیں اللہ کا ہر بار شکر ادا کرنا چاہیے۔ اسی تناظر میں چھینک آنے پر الحمدللہ کہنے کی ہمیں تعلیم دی گئی ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔